اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر: خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مل کے پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواک عند الحلول حادث العمم۔ حمد و صلات کے بعد ٹائم کافی گزر گیا تو سامیں کافی دیر ہوئی کہ بیٹھے ہو۔ میرے خیال ہے کوئی اتنی لمبی گل نہیں کرنی چاہیے ہے، لمبی گل کرنے نا وقت نہیں رہا۔ حضرات ثنائے خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی اور بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا، آپ نے مدح سرائی، آپ نے شمائل مبارک، آپ نے خصائل مبارک اور آپ نے عادات کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور دعانا وقت بھی قریب ہے، دو آیات مبارکہ، ایک سورہ ابراہیم سے اور ایک سورہ ملک سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دونوں کا تعلق موت سے ہے اور دونوں کا تعلق ایصال ثواب سے ہے، دونوں کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے، قبر سے بھی ہے، حشر سے بھی ہے۔ ان دونوں کا تعلق ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، ان دونوں کا تعلق بھائی سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں کا تعلق پیر و مرشد سے بھی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اور آپ مائی صاحبہ مرحومہ غفورہ کی، بھائی نذیر صاحب، بھائی بشیر صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ غفورہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ بے شمار محافل میں آپ جاتے ہیں، میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ مدعا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں انہیں اور آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ اسا بڑی شوق نال پڑھنے ہیں۔ نماز پنجگانہ پڑھا یا نہ پڑھا، جنازے ضرور حاضر ہونے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز پنجگانہ فرض ہے، نماز پنجگانہ فرض ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، روز محشر کہ عذر ہائے منتظر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر پوچھا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا پر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے یا نہیں؟ بتا ذرا جوانی کس کام میں صرف کی ہے؟ بتا آج دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں چھوڑ کے آیا ہے، حشر میں آیا ہے، بتا جوانی میں کیا کرتا رہا؟ جوانی کا سوال ہے، بڑھاپے کا نہیں۔ میرے ہاتھ میں کھونڈی ہے، کھونڈی چاہیے تھا، تنگا کمڑیاں بھی ہاتھ کمڑے بھی، اس نے سوال نہیں۔ بتا جوانی میں کیا کیا؟ بندہ مومن کہتا ہے مولا جب جوان تھا تیری بارگاہ میں سربا سجود ہوتا رہا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر بلاتا رہا، اور تیری طرف سے جب اللہ اکبر
اللہ اکبر کی صدا آتی، تیری بارگاہ میں سرما سجود ہو جاتا، مولا آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری جوانی کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اصل بزرگ علماء فرمانے، اولیاء فرمانے، میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے عبادت جوانی کی ہے، تہجد جوانی کی ہے، داڑھی سفید ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، عبادت پھر بھی ہے، مگر جو مزہ جوانی کی عبادت میں، رات کی آخری پہر میں وضو کر کے سردی پوئے مائے وچ وضو کر کے رب دی بارگاہ کھڑے ہونے دا جڑا مزہ جوانی دے اندر وہ زندگی نے کسے اور مرلے نے اندر حاصل نہیں ہونا۔ اللہ جوانی نے روزے تے جوانی نے نمازاں تے جوانی نے عبادت کی قبول فرمانا۔ گھر جوانی توبہ کر دل شیبہ اے پیغمبر یس، جب انسان جوان ہوتا بتا ربنا اغفر لی، بات دور سے چلی جائے گی، ربنا اغفر لی میری مغفرت فرما۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے، یہ دعائیہ کملہ سورہ ابراہیم کے اندر پارہ نمبر 13 آخری رکوع سے پہلے ہے، ربنا اغفر لی، نمازی جی یہ پڑھنے ہو نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی میری مغفرت فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ بولیے نا کون کہہ رہا ہے؟ نات خان تو صحیح بڑا جگاڑے کی کوشش کی تھی، پر تو سا آگیا آسا بھی نہ اٹھنے والے، انہوں بڑی کوشش کی تھی تو سبحان اللہ نے صدا بلند ہو جائے، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، ربنا اغفر لی میری مغفرت فرما، میری فرما۔ پیغمبر کہہ رہا ہے دعا کی تلقین کس کو کی جا رہی ہے؟ امتی کو کی جا رہی ہے، قیامت آنے والے رب کے ماننے والے کو کی جا رہی ہے۔ جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی، چوتھی تکبیر تو پہلے، تیسری تکبیر تو بعد دعا شریف میں جنازہ ضرور اشنا، باقی نماز اچھا یا نہ اچھا، جنازہ یاد آ اللہم اغفر لحینا۔ علماء نے بڑا نکتہ بیان فرمایا، آپ آئے ہیں مومن کی جنازے میں، آپ آئے ہیں صاحب ایمان کے جنازے میں، آپ آئے ہیں اپنے جاننے والے تعلق والے کے جنازے میں، تیسری تکبیر کے بعد آپ سب سے پہلے دعا کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا، ہے مولا ہم جو زندہ ہیں ہماری مغفرت فرما۔ پہلے دعا اپنے لیے ہے، پہلے دعا اپنے لیے ہے، اپنے لیے دعا تب ہوگی جب عبادت ہوگی، جب رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، جب رب کا ذکر ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے اس بندے کو جگہ عطا فرمائے گا، لسانہ رطب فی ذکر اللہ وقلبہ معلق بالمساجد، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی اور جس کا دل اللہ کی مساجد کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تو سنگی پتا مگی پتا اسانا دل اللہ نے ذکر اس کتنا ہے، زبان اللہ نے ذکر اس کتنی ہے، اسانا دل حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم پر کتنا تڑپنا، کتنا مچلنا، اور کس طرح اساں رب نے بارگاہ حاضر ہونے ہر بندہ جاننا، ہر بندہ جاننا، کسے کی کوئی آخڑے نہیں، تسا کی مکی آخڑے نہیں، مکی تسا کی آخڑے نہیں، کوئی ضرورت کو نہیں، ہر بندہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ دوسرا جملہ، دوسرا نمبر وہ جس کے لیے آئے ہیں صاحب ایمان کے لیے اس کا ہے، اور اس دعائیات اس دعا کے اندر جو تیسری تکبیر کے بعد امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، جنازے کے اندر 10 لوگوں کا ذکر ہے، کتنے؟ 10۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا صغیرنا
احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. 10 لوگوں کا ذکر ہے، 10 لوگوں کا، 10 لوگوں کا ذکر ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ دعا عطا فرمائی، اپنے محبوب کو وہ دعا عطا فرمائی. جناب ابراہیم خلیل اللہ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے مولا میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کے درجات میں بلندی عطا فرما. ماں باپ سارے نے سب سے بڑا درجہ ماں کا، سب سے بڑا درجہ. باپ کا اپنا مقام، باپ کی اپنی فضیلت، باپ کا اپنا درجہ، باپ کی اپنی مشقت، لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا درجہ، نبی کی حدیث کہتی ہے سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے. اور رشتے سارے پڑے ہوئے، بھائی بہن، نانا نانی، دادا دادی، ہے جی، نانا نانی، دادا دادی، اے سارے رشتوں کے اندر مذکر پہلے ہے اور اس رشتے کے اندر باپ ماں نہیں، ماں باپ ہے. جا عربی فی خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی آیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، رواہ بخاری و مسلم. عربی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، من احق بحسن صحابتی من والدیہ. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ماں باپ میں سے میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، میرے آقا نے فرمایا تیری والدہ، تیری ماں. قال ثم من، پھر کون ہے؟ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امک، فرمایا تیری ماں. قال ثم من، پھر کس کا ہے تیسرا درجہ؟ فرمایا امک، فرمایا تیری ماں، تیری والدہ. قال ثم من، چوتھی دفعہ اس نے پوچھا. قال ثم من، قال الان ابوک، فرمایا اب چوتھا درجہ تیرے باپ کا ہے. مقام اور مرتبے کے اندر جو ماں کا مقام ہے، جو ماں کی مرکز ہے، جو ماں کا محور ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. ساری زندگی میں اپنی مائی صاحبہ مرحومہ غفورہ کے ان کے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ساری زندگی تیری محبت میری خدمت کر رہی، میری خدمت کر رہی. جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی. دفتر ہستی میں تھی، اقبال اپنی والدہ کو کہتا ہے اور قیامت تک آنے والی ماں کو کہتا ہے، دفتر ہستی میں تھی ذری ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. آسمان ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے. اقبال کہتا ہے، دعا کرتا ہے میری ماں کی قبر پر اللہ رحمتوں کے فرشتے نازل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ برکت فرمائے اور میری ماں کی قبر کو کشادہ فرمائے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ عالم عرب میں سے عالم عرب میں سے ایک رائٹر ہے، عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، تقریباً 100 صفحے کی عربی زبان میں، مصر سے چھپی ہے تقریباً 25-30 سال پہلے. انہوں نے کہا ہے مصر سے، انہوں نے کہا اس کتاب کا نام ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا ہے نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، یہ دعا ہے، تیسرا رکوع ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا، اس سے پیچھے آئے نا، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں، میں تو طالب علم ہوں، اس سے پیچھے آئے نا، قرآن جو ہے وہ ماں باپ کے ادب اور تعظیم کا ذکر کرتا ہے. کس کے؟ ماں باپ، ادب، تعظیم، توقیر، فضیلت، مقام، مرتبہ، رفعت، شان. دنیا کی کسی اور کتاب، قانون کی کتاب کے اندر، اخلاقیات کی کتاب کے اندر میں نے اس سے بڑھ کر جو
جملے نہیں دیکھے، میرے رب کا کلام ہے۔ اب میں آیات پڑھ دیتا ہوں، آپ غور سماعت فرمائیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خبردار، ماں باپ کے سامنے اپنی زبان نہ کھولنا، ماں باپ کے سامنے اپنی زبان، خبردار اونچی آواز میں بات نہ کرنا، جھڑکنا تو دور کی بات، اف کہنا تو دور کی بات، کوئی ایسی بات جو ان کے دل پر گراں گزرے، دور کی بات۔ کبھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کیا کرے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اور یہ دعا مانگنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا۔ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے قرآن کا۔ آپ قرآن سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے گا، تبرانی سورہ جلالین اٹھائیے، تفسیر کبیر اٹھائیے، ابن اسیر کی، علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، مفسرین بھی حیران رہ گئے، وہ قلم اٹھانے والے بھی حیران رہ گئے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے مولا ان دونوں کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ لینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ نے یہ کہنا ہے، اے مولا ان دونوں پر رحم فرما۔ رب ارحمہما، تثنیہ کا صیغہ ارحمہما، پیچھے سارے تثنیہ کے صیغے آئے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، ماں اور باپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ، ہے میرے رب، ہے مجھے پیدا کرنے والے، ہے مجھے پالنے والے، تو ان دونوں پر رحم فرما۔ کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ ربا قرآن اٹھا کے دیکھیں، علامہ سیوطی سے لے کر سارے مفسرین کو اٹھائے، آپ کو نظر آئے گا مجاز کی دنیا کے اندر خالق کائنات نے ماں اور باپ کو رب قرار دیا ہے۔ مجاز کی دنیا، حقیقی وہ ہے، پالتا وہ ہے، پیدا وہ کرتا ہے، موت وہ دیتا ہے، حیات وہ دیتا ہے، عزت و ذلت وہ دینے والا ہے۔ قیامت کے دن وہی اٹھائے گا، اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا، سارے کام کرنے والا وہ ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں جن کو صلاحیت دیتا ہے پالنے کی، پوسنے کی، دودھ پلانے کی، تکلیفیں اٹھانے کی، تکلیفیں اٹھا کر اپنی اولاد کو پالنے کی، دو شخصیات ہیں، ایک ماں ہے اور باپ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي كَمَا رَبَّيَانِي كَمَا رَبَّيَانِي كَمَا رَبَّيَانِي كَمَا رَبَّيَانِي۔ وہ کہہ سکتا تھا جس طرح میں نے پالا ہے، جس طرح میں نے پالا ہے، میں نے پوسا ہے، میں نے دودھ پلایا ہے، میں نے سارا کچھ کیا ہے، اسی طرح فرمایا نہیں، کما ربیانی، ہے مولا جس طرح ان دونوں نے رب بن کر مجھے پالا ہے، تو ان پر رحم فرما دے۔ عالم عرب کی بات ہے، اس رائٹر نے لکھا ہے، آخری بات درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا، اس رائٹر نے لکھا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ وہ رائٹر کہتا ہے جو بندہ، آخری بات یہ بڑی توجہ طلب ہے، میں چونکہ یہ عمل کرتا ہوں آپ بھی کریں، بڑا فائدہ ہے۔ آخری بات یہ بڑی توجہ سے سنیے، میں یہ عمل خود کرتا ہوں، چاہے میں مغرب کی نماز کے بعد کروں، چاہے میں عشاء کی نماز کے بعد کروں، چاہے میں رات کے آخری پہر میں کروں، میں یہ عمل کرتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے عالم کشف میں، عالم استغراق میں مجھ پر یہ بات وارد ہوئی، مجھ پر یہ بات وارد ہوئی، مجھ پر یہ کشف ہوا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد
حالت نوافل ادا کرنے کے بعد، نوافل ادا کرنے کے بعد، فرائض سنن ادا کرنے کے بعد حالت سجدہ میں، نماز کے بغیر حالت سجدہ میں چلا جائے لا تعداد مرتبہ یہ پڑھے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، 1000 دفعہ پڑھیں۔ پتہ نہیں آپ نے کو سجدے میں آپ کو مزہ آتا ہے یا نہیں، رکوع میں پتہ نہیں مزہ آتا ہے یا نہیں، قیام میں پتہ نہیں مزہ آتا ہے یا نہیں، کر کے دیکھ، ملتا ہے کہ یا نماز میں سجدے میں سر جھکا کے دیکھ، پتا کیا ہے جو پڑھتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا، جب وہ دنیا سے جائے گا، اللہ پاک اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے گا، اور حشر میں ماں باپ کے ساتھ اس کا حشر فرما دے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، موت ہے ہنگامہ آ رہا کلزم خاموش میں، اقبال کہتا ہے موت ہے ہنگامہ آ رہا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیات مبارکہ ہیں، قیامت ہے، دوزخ ہے، برزخ ہے، قبر ہے، حشر ہے، اعمال صالحہ ہے، کفار ہے، منافقین ہے، یہود و نصارہ، سب کا ذکر ہے۔ مجھے ایک آیت بتا دیجئے جس میں رب کائنات نے فرما دیا ہو جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے he has been finished، وہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہیں، رب کائنات کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے دنیا کی زندگی میں کیا کرتے رہے۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والوں کی جبی روشن ہے ظلمات میں، ستارے جس طرح چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بیراور فرمائے۔ اور ان کی فیملی میں چند دن پہلے ہمارے بھائی بشیر صاحب، ان کے بیٹے مبشر کی وائف جو ہے وہ المناک حادثے میں وصال فرما گئی، اللہ پاک ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے، اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔